A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, we are reading a short story by Psyche. The title of the story is Dusk. It is chapter number 6. And so far we have read this story up to page number 148, and today we will begin this story from page number 149. اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلاس شروع کرتے ہیں، پہلے کل کی کلاس کی جو آخری چند باتیں ہیں ان کو پھر دہراتے ہیں تاکہ جو ہم آج پیج نمبر 149 پر اور 150 پر جو پیراز ہے ان کی ایکسپلینیشن ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اس نوجوان نے گوٹسبی کو اپنی پوری کہانی سنا دی، سٹوری سنا دی کہ وہ اپنے ہوٹل جس میں وہ رہتا تھا وہ اس کا پتہ بھول گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو اس کے پاس وہ 1 روپے یعنی 1 شلنگ جو یعنی صاحب کا برطانوی کرنسی کا جو سکہ ہے، وہ اس سے انہوں نے وہ صابن کی ٹکیا خریدی ہے، تو اب اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں، پتہ نہیں کہ اس کو شاید رات سڑک پر ہی یعنی گزارنی پڑے گی، تو وہ وہ گوٹسبی سے یعنی کچھ ادھار یعنی پیسہ ادھار یعنی مانگ رہا تھا۔ لیکن گوٹسبی نے اس کہانی کو سننے کے بعد یعنی اپنے رد عمل کے طور پر اسے کہا کہ آپ کی سٹوری میں نے ایک ویک پوائنٹ جو آپ کا تھا، جو کمزور نقطہ تھا، وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ صابن کی وہ ٹکیا مجھے نہیں دکھائی تھی۔ تو وہ نوجوان یعنی اس سے یعنی گوٹسبی سے کہتا ہے، یعنی وہ اپنے جیبوں میں پہلے ٹٹولتا ہے، یعنی جو اس کا اوور کوٹ تھا اس کے جیبوں میں، لیکن صابن کی ٹکیاں اس سے کہیں نہیں ملی۔ تو پھر انہوں نے وہ چھلانگ لگا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، یعنی وہ بینچ کے ارد گرد یعنی اس کی تلاش کرنے لگا اس ٹکی کی، لیکن پھر اس نے یعنی غصے بھرے لہجے میں وہ بڑبڑایا اور پھر کہا گوٹسبی سے کہ ضرور مجھ سے وہ کھو گئی ہے وہ صابن کی ٹکیاں۔ تو آج ہم اس کے آگے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 149 نکالیے اور پیرا نمبر 4 پر یعنی اب ہم اس سٹوری کو دوبارہ یہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو To lose a hotel and a cake of soap on one afternoon suggests willful carelessness, said Goudsby. But the young man scarcely waited to hear the end of the remark. He flitted away down the path, his head held high with an air of somewhat jaded jauntiness. یعنی ایک ہی شام ہوٹل اور صابن کی ٹکیا کا ایک ساتھ کھو جانا جان بوجھ کر کی گئی لاپرواہی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی گوٹسبی نے اس نوجوان سے کہا
کہ ایک ہی ٹائم میں یعنی شام کے وقت میں اپنے ہوٹل کے پتے اور صابن کی ٹکیاں جو خریدی گئی تھی اس کو کھو جانا یہ جان بوجھ کر یعنی آپ کی لاپرواہی ہے۔ لیکن وہ نوجوان آدمی اس جملے کو پورا سننے کے لیے رکا ہی نہیں، وہ تیزی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا، اپنا سر اوپر اٹھائے ہوئے اور تھوڑی بجھی بجھی سی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ تو اس نوجوان نے ابھی پوری بات سنی ہی نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو گیا اور وہ سڑک کے کنارے کنارے آگے بڑھ گیا، اپنا سر اس کو اوپر کیے ہوئے۔ It was a pity, mused Goodsby, the going out to get one's own soap was the one convincing touch in the whole story, and yet was just that little detail that brought him to grief. If he had the brilliant forethought to provide himself with a cake of soap, warped and sealed with all the solicitude of the chemist's counter, he would have been a genuine in his particular line. In the particular line, genuine and a genius certainly consists of an infinite capacity for taking precautions. یعنی گوڈسبی سوچنے لگا، افسوس کی بات یہ تھی صابن کی ٹکیا لینے کے لیے باہر جانا پوری کہانی میں یہی ایک بھروسے کے قابل بات تھی، اور پھر بھی وہی ایک چھوٹا سا ذکر اسے دکھی کر گیا۔ اگر اسے پہلے ہی اپنے پاس صابن کی ایک ٹکیا رکھنے کا چالاکی بھرا خیال آ گیا ہوتا، اور وہ بھی ایک دکاندار سے اچھے ڈھنگ سے کاغذ میں اسے لپیٹ کر اور باندھ کر رکھتا، تو وہ اپنے اس ٹھگی کے خاص ہنر میں ایک لاجواب آدمی ثابت ہوتا تھا۔ اس کے اس خاص دھندے میں قابلیت لازمی طور پر اسی بات میں ہوتی ہے کہ احتیاط اس قدر برتی جائے کہ کہانی میں کوئی بھی کمزوری نہ رہنے پائے۔ تو یہ گوڈسبی سوچنے لگا۔ With that reflection, Goodsby rose to go. As he did so, exclamation of concern escaped him. Lying on the ground by the side of the bench was a small oval pocket, warped and sealed with the solicitude of a chemist's counter. It could be nothing else but a cake of soap, and it had evidently fallen out of the youth's overcoat pocket when he flung himself down on the seat. In another moment, Goodsby was suddenly along the dusk, shrouded forth in anxious quest for a youthful figure in a light overcoat. He had nearly given up the search when he caught sight of the object of his pursuit, standing irresolutely on the border of the carriage drive, evidently uncertain whether to strike across the park or make for the bustling pavements of Knight's Bridge. He turned round sharply with an air of defensive hostility when he found Goodsby hailing him. تو پھر اس طرح کے خیال لیے ہوئے گوڈسبی جاننے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس کی حیرانی بھری ایک چیخ نکل گئی۔ بینچ کے ایک طرف زمین کے اوپر ایک بیضوی شکل انڈے کی مانند چھوٹا سا ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا، جسے دکاندار نے خوبصورت ڈھنگ سے کاغذ میں لپٹا ہوا تھا۔
یہ صابن کی ٹکیا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں تھا، اور یہ بات ظاہر تھی کہ اس نوجوان کے اوور کوٹ کی جیب میں سے نکل کر اس وقت گر گئی تھی جب وہ بینچ کے اوپر آ کر دھڑام سے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی پل گوٹس بھی اس شام کے دھندلے میں سڑک کے اوپر تیزی سے دوڑتا ہوا جانے لگا، اس نوجوان چہرے کی کھوج میں جس نے ایک ہلکا سا اوور کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے تلاش کرنا تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا کہ جب اس کی نظر اس آدمی پر پڑی جس کی اس سے تلاش تھی اور جو الجھن میں پڑا ہوا سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ ظاہری طور پر وہ اس الجھن میں تھا کہ وہ بھاگ کر سڑک کے پار جائے یا نائٹس برج کی چہل پہل بری پٹریوں کی طرف جائے۔ جب اس نے گوٹسبی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ حفاظتی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ یعنی اب گوٹسبی وہاں سے جب وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، گوٹسبی بھی اب وہاں سے اب نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر یعنی بینچ کے نیچے یعنی ایک کاغذ کے لفافے پر پڑی۔ یعنی اس کو دکاندار نے یعنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس لفافے کو اس نے لپیٹا تھا۔ یعنی گوٹسبی نے سمجھا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ یعنی صابن کی ٹکیا، کیونکہ اس نوجوان نے اس نے بتایا تھا کہ میں نے صابن کی ٹکیا یعنی خریدی تھی۔ جب اس کو تقاضا یعنی اس کو پوچھا تھا گوٹسبی نے کہ آپ مجھے وہ صابن کی ٹکیا دکھائیے تو وہ نہیں دکھا پائی، تو اس نے سمجھا کہ شاید اس کے اوور کوٹ سے یہ یہاں پر گری ہوگی۔ The important witness to the genuineness of your story has turned up, said Goudsby, holding out the cake of soap. It must have slid out of your overcoat pocket when you sat down on the seat. I saw it on the ground after you left. You must excuse my disbelief, but appearances were really rather against you. And now, as I appeal to the testimony of the soap, I think I ought to abide by its verdict. If the loan of sovereign is any good to you. یعنی اب گوٹسبی جب اس کی تلاش میں نکلا تو اس نوجوان کو انہوں نے وہاں پر دیکھا تھا تو اسے کہا کہ تمہاری کہانی کی سچائی کا اہم گواہ مل گیا ہے۔ گوٹسبی نے صابن کی ٹکیا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لازمی طور پر یہ تمہارے اوور کوٹ کی جیب میں سے نکل کر گر پڑی ہوگی جب تم اس جگہ پر آ کر کھڑے تھے۔ جب تم وہاں سے اٹھ کر چلے آئی تو یہ مجھے زمین پر پڑی ہوئی دکھائی دی۔ مہربانی کر کے مجھے میرے بھروسہ نہ کرنے کے لیے معاف کر دو، لیکن ظاہری طور پر ہر بات تمہارے خلاف ہی جاتی تھی، اور اب کیونکہ میں نے تم سے صابن کا ثبوت مانگا تھا تو میرے خیال میں مجھے اس گواہی کو بھی ماننا چاہیے، اگر 1 پاؤنڈ کا یہ ادھار تمہارا کوئی کام چل سکے تو۔ یعنی گوٹسبی اب اس نوجوان کو وہ صابن کی ٹکیا یعنی دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا ایک یعنی گواہ، آپ کی گواہی تو آپ صابن کی ٹکیا سے آپ ثابت ہوتی ہیں کہ آپ کی کہانی میں سچائی ہے، تو مجھے معاف کرنا، میں نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا ہے۔ تو آخر پر وہ اس کو یعنی 1 پاؤنڈ کا وہ یعنی پیسہ یعنی سکہ دیتا ہے ادھار کے طور پر، وہاں سے پھر وہ یعنی اسے کہتا ہے کہ یہ آپ کے کام آ جائے۔ The young man hastily removed all doubt on the subject by pocketing the coin. تو اس کے بعد اس نوجوان نے جلدی سے وہ سکہ لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا، اور اس طرح اس معاملے میں بھی شکوک ختم کر دیے۔ یعنی اس نے وہ سکہ اس سے لے لیا اور اپنی جیب میں ڈال دیا، اور جو شکوک گوٹسبی کے دل میں تھے تو اس معاملے کے ان شکوک کو ختم کر دیا۔ Here is my card with my address.
continued Goodsby, and any day this week will do for turning the money. And here is the soap. Do not lose it again. It is been a good friend to you. تو گوڈسبے نے پھر اسے کہا کہ یہ میرا کارڈ ہے جس پر میرا نام پتہ لکھا ہوا ہے. گوڈسبی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اسے کہا یعنی اس ہفتے کی کسی بھی دن تم مجھے یہ پیسے واپس کر سکتے ہو، اور یہ رہی تمہاری صابن کی ٹکیا، اسے دوبارہ مت کھو دینا، اس نے تمہارا بہت ساتھ دیا ہے. Luckily think you are finding it, said the youth, and then with a catch in his voice, he blurted out a word or two of thanks and fled headlong in the direction of Knightsbridge. تو اس کے بعد وہ نوجوان یعنی اس نے کہا کہ خوش قسمتی کی بات تھی کہ یہ آپ کو مل گئی، یعنی آپ کو یہ ٹکیا مل گئی. اس نوجوان نے اسے کہا اور پھر اپنی آواز میں قدرے سختی لاتے ہوئے اس سے شکریہ کے دو الفاظ کہے. یعنی اس کے بعد اس سے یعنی گوڈسبے سے شکریہ کے ایک دو الفاظ کہے اس سے، اور پھر بہت تیزی کے ساتھ نائٹس برج کی طرف بھاگ گیا. Poor boy, he was nearly as possible broke down, said Goodsby to himself. I don't wonder either. The relief from his quandary must have been acute. It is a lesson to me not to be too clever in judging by circumstances. تو اس نوجوان کے وہاں سے جانے کے بعد گوڈسبے اب بس یہی سوچتا تھا کہ بیچارہ نوجوان وہ تو تقریباً رو ہی پڑا تھا. گوڈسبے نے خود سے یعنی اپنے آپ سے وہ کہتا ہے، اور اس میں کوئی حیران ہونے کی بات بھی نہیں ہے. اس کے آنسو نکل آئے، اس سے اپنی مصیبت سے بہت راحت مل گئی، اور میرے لیے بھی یہ ایک سبق کی بات ہے کہ میں دوسروں کو پرکھنے میں بہت زیادہ چالاکی نہ دکھایا کروں. تو یہ گوڈسبے اپنے آپ میں یعنی کہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں نے یعنی مجھے یعنی جلدی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ یعنی یہ جو آدمی یا یہ جو نوجوان تھا کہ یہ کس قسم کا نوجوان ہے، یعنی بغیر ثابت کی یعنی بغیر کسی ثبوت کے تو مجھے جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. تو یہ میرے لیے سبق ہے، یعنی مجھے اپنی چالاکی یعنی پرکھنے یعنی میں دوسروں کو پرکھنے میں بہت زیادہ چالاکی نہ دکھایا کروں. As Goodsby retraced his steps past the seat where the little drama had taken place, he saw an elderly gentleman poking and peering beneath it and on all sides of it, and recognized his earlier fellow occupant. تو اس کے بعد جب گوڈسبی اس بینچ کے پاس سے گزرا جہاں یہ چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، تو وہاں اسے ایک بزرگ آدمی اس بینچ کے نیچے کی طرف اور اس کے ارد گرد غور سے دیکھتا ہوا اور کچھ ڈھونڈتا ہوا دکھائی دیا. گوڈسبی پہچان گیا کہ یہ وہی آدمی تھا جو بینچ کے اوپر اس کے ساتھ پہلے بیٹھا رہا تھا. یعنی اب گوڈسبی یعنی اسی آدمی کو یعنی یعنی اس جو اس سے پہلے یعنی اس نوجوان سے پہلے جو اس کے اس بینچ پر بیٹھا ہوا آدمی تھا، یعنی وہ پھر اس کو وہاں پر اس نے دیکھا. یعنی اس نوجوان کے ساتھ یعنی اس کے جانے کے بعد گوڈسبی کو واپس آنے جب وہ واپس آ رہا تھا اس فاق میں، تو اس بینچ پر جہاں وہ بیٹھی تھی تو وہاں پر اس نے اسی ایک بزرگ آدمی کو بوڑھے آدمی کو دیکھا جو کچھ تلاش کر رہا تھا اس بینچ کے ارد گرد. Have you lost anything, sir? He asked. Yes, sir, a cake of soap.
تو گوڈزبے نے اسے کہا جناب کیا آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ اس نے پوچھا، یعنی گوڈزبے نے پوچھا اس سے. تو اس بزرگ آدمی کا جواب یہ تھا جناب صابن کی ایک ٹکیا، ہاں میں ایک صابن کی ٹکیا کو تلاش کر رہا تھا. تو جو صابن کی ٹکیا تھی وہ اصل میں اسی بزرگ کی تھی جو اس کو اس کے جیب سے گری تھی، بلکہ اس نوجوان کی نہیں تھی. اس نے گوڈزبے کو دھوکہ دیا، یعنی اس کو چیٹ کیا ہے. تو یہ تھی اس پوری کہانی کی یعنی ایکسپلینیشن جو میں نے آپ کو پچھلے 3 دنوں سے یعنی پچھلے 3 کلاسز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب اس سٹوری میں جو ہم نے مطلب ان آج کے جو ہم نے پیراز پڑھے ہیں پیج نمبر 149 اور ایک پیرا جو 100 پیج نمبر 150 پر، تو اس میں سے جو ایکسپریشنز آج جن کو ہم نے ریڈ کیا ہے ان پیراز یعنی کے دوران، تو ان کی میننگس میں نے یہاں پر ان کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. یہاں پر ان کی میننگ، تو یہاں پر سپن ویک مینز ویو، سپن مینز ویو یعنی بننا. یارن سٹوری یعنی سٹوری کہانی یا داغا بھی کہتے ہیں یارن کو. ریمنسینس دا ایکٹ آف ریممبرنگ تھنگس پاسٹ، دا ریکوری آف نالج بائی مینٹل ایفورٹ، یعنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا عمل. ڈیرلیکٹ، اے پرسن ود آؤٹ اے ہوم، اے جاب اور پراپرٹی، لاوارث یا غفلت شار. شیلو، بلیو مائی اسٹوری، کسی کی بات پر اعتماد کرنا. امبینکمنٹ، این ارتھ اور اسٹون بینک فار کیپنگ بینک واٹر اور فار کیرینگ اے روڈ اور ریلوے، پانی کی رکاوٹ کے لیے باندھ بنانا. موٹر، ٹو اسپیک لو ان اے بیئرلی آڈیبل مینر، منہ میں بولنا یا بڑبڑانا. جیڈڈ مینس ٹائرڈ، ورن آؤٹ، تھکا ہارا ہوا. جونٹنیس یعنی چیئرفلنس، کانفیڈنس، شادمانی، اعتماد یا بھروسہ. سولیسیچیوڈ مینز اینگزائٹی اور کنسرن، یعنی فکر یا تشویش. کنڈری، اے ڈیفیکلٹ سچویشن، اے پریکٹیکل ڈیلیما. تذبذب، شبہ. پوک، ٹو اپیئر اور اسٹریچ آؤٹ فرام بیہائنڈ اور تھرو سم تھنگ ایلس، گھس جانا، راز جوئی کرنا. پیر، ٹو لک سرچنگ اور وتھ ڈیفیکلٹ اور ایفورٹ، یعنی تلاش کرنا. تو لاسٹ پر جو اس سٹوری کے جو تھیمز ہیں، اس میں جو میجر تھیمز ہیں، ہیومر اینڈ پیتھوس آر دا میجر تھیمز آف سائکیز سٹوری ڈاسک. یعنی سائیکی کی اس سٹوری کے جو اہم جو موضوع ہیں وہ ہیومر ہے، یعنی مزاح اور جان اور اس میں دل سوزی، یعنی ہیومر اینڈ پیتھوس یعنی مزاح اور دل سوزی، یعنی اس سٹوری کے اہم موضوع ہیں جو ہم نے اس کے شروع سے آخر تک یعنی ان تھیمز کے بارے میں ہم جانکاری یعنی حاصل کر چکے ہیں. تو بس آج کے لیسن میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل کے لیسن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.